الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النجم الثاقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار روشن ستارے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیروی کرنا، اور فرمایا کہ میرے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ جناب ہمارے ساتھ آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے۔ خاص طور پہ تو میں گزارش کروں گا اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے کہ وہ تو ہمارے ساتھ آج جڑے رہیں، کیونکہ آج شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں مل کر انشاءاللہ ہدایت پیش کریں گے۔ یعنی ناظرین، وہ بارگاہ جس بارگاہ سے بڑی کوئی بارگاہ ہو ہی نہیں سکتی، وہ بارگاہ جس بارگاہ کے صدقے سے ساری بارگاہوں کو بڑا ہونے کا لقب ملا کرتا ہے، یوں کہیے کہ ان کو انعام ملا کرتا ہے، یا یوں کہیے کہ ان کے سروں کے اوپر تاج سجا کرتا ہے۔ وہ بارگاہ کہ جو بارگاہ انتہائی روشن بارگاہ ہے، وہ بارگاہ کہ جس بارگاہ کا نور پورے جہاں کے اندر بٹتا ہے، وہ بارگاہ کہ جس بارگاہ میں ناظرین جب ہم حاضری دیتے ہیں تو اس تیقن کے ساتھ دیتے ہیں کہ یہ وہی بارگاہ ہے جس بارگاہ میں بار بار فرشتے آ کر سلامی دیا کرتے ہیں، اور اسی بارگاہ کی غلامی پر جبرائیل امی علیہ السلام ناز کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ بارگاہ ہے ناظرین کہ جس بارگاہ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی محبت سے فرمایا۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جو بارگاہ احادیث مبارکہ میں چمکتی دمکتی بھی نظر آتی ہے، اور یہ وہ بارگاہ ہے ناظرین کہ جس بارگاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکی اور طہارت میں اس کائنات میں ٹاپ آف دا لائن رکھا ہے کہ ساری پاکیاں، ساری طہارتیں، ساری عصمتیں، ساری عزتیں، ساری رفتیں اگر بڑھتی ہیں ناظرین تو اسی بارگاہ سے بڑھتی ہیں کہ یہ بارگاہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ یہ بارگاہ وجہ وجود کائنات کی بارگاہ ہے۔ یہ بارگاہ امام الانبیاء کی بارگاہ ہے۔ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے ناظرین کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہی اس پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ عزتیں بھی بانٹتا ہے اور رفتیں بھی بانٹتا ہے، اور اسی بارگاہ سے جڑی ناظرین ایک ایسی بارگاہ کہ جن کے صدقے سے جتنی بھی شہزادیاں ہیں دنیا کی، ان ساری شہزادیوں کو شہزادگیاں بٹا کرتی ہیں۔ یعنی اس کائنات کے شہنشاہ کی شہزادی سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی ناظرین بارگاہ میں آج مل کر انشاءاللہ اپنی عقیدتوں کے وہ پھول نچھاور کریں گے کہ کل بروز محشر انشاءاللہ وہ پھول ہمارے لیے توشہ آخرت ہو جائیں۔ کیا ہی شان ہے صاحب، کیا ہی شان ہے، اور میں قربان جاؤں سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رفتوں سے، ان منازل سے آپ کو نوازا کہ پہلے تو ذرا دیکھیے کہ تاریخ اسلام کے باب میں ہمیں وہ قرطاس نظر آتے ہیں کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری طور پر اعلان نبوت فرمایا تو آپ ان ہستیوں میں شامل ہیں جو سب سے پہلے ایمان لے کے آتی ہیں اور اپنے بابا جان کے ساتھ ہر لمحے کھڑی رہیں صاحب، ہر لمحے کھڑی رہیں۔ یعنی یہ تصور کتنا خوفناک تصور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین اسلام کا باقاعدہ اعلان کیا ناظرین، اور جب تبلیغ کی ابتدا کیے تو سوچئے ایک طرف کفار مکہ تھے، ایک طرف مشرکین تھے، ان کے پاس طاقت بھی تھی، ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، ان کے پاس قوت بھی تھی، یعنی سب کچھ ان کے پاس موجود تھا، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا اعلان کیا تھا۔ اس وقت سب سے پہلے ان کے ساتھ جو ہستیاں کھڑی ہوئی تھی، ان ہستیوں میں ایک ہستی حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی ایک بیٹی کی حیثیت سے اپنے بابا جان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آپ چلنے لگیں، یہاں تک کہ ناظرین شیب ابی طالب کا واقعہ ہوا، اور 3 برس کا جو سوشل بائیکاٹ میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوا ہے کہ جس میں ساری رسد ان پر مکمل طور پر بند کر دی گئی تھی۔ عالم یہ تھا، اس حد تک خطرناک ترین وہ سوشل بائیکاٹ تھا کہ آپ کو پتے ابال کر پینے پڑتے تھے، آپ کو چمڑا ابال کر پینا پڑتا تھا، لیکن اس وقت ناظرین جن لوگوں نے، جن ہستیوں نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ کے ساتھ وہ کھڑی رہیں، ان میں ایک ہستی آپ کی اپنی شہزادی
اعتمادی، آپ کا جگر گوشہ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کہ جنہوں نے وہ تمام مصائب، وہ تمام پریشانی، وہ تمام تکالیف دیکھی ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں ناظرین کہ جب ہجرت مدینہ ہوئی تو ہجرت مدینہ پاک میں آپ نے ہجرت فرمائی، اور ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو ان مقامات اور ان رفتوں سے نوازا کہ آپ کا فیصلہ باقاعدہ آسمان سے اترا۔ یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح کی بات ہوئی ناظرین، تو اس دنیا میں کسی نے فیصلہ آپ کا نہیں فرمایا، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منتظر تھے کہ فیصلہ آسمانوں سے آنے والا ہے، اور جب آسمانوں سے فیصلہ آیا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت آپ کو ملی، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر جو ذو النورین کا تاج سجا ہے وہ یقیناً آپ ہی کی وجہ سے سجا ہے۔ آج ناظرین انہی کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جو طہارت کا عظیم ترین مینار ہے، جو عبادتوں اور ریاضتوں میں بے مثل و بے مثال ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کردار کی وہ پاکیزگی عطا فرمائی کہ صرف نسبی فضیلت نہ تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کردار کا وہ وقار عطا فرمایا ہے کہ جس وقار کے صدقے سے رہتی دنیا تک ہر عورت اپنے آپ کو سنوار بھی سکتی ہے اور اپنی آخرت کو نکھار بھی سکتی ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے، ہمارے انتہائی قابل احترام پروفیسر سعید احمد خان صاحب تشریف فرما ہے۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین ہمارے انتہائی قابل احترام جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرما ہے، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین ہمارے انتہائی قابل احترام جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرما ہے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں ملک ممتاز شناخت جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ میں سب سے پہلے آغاز کروں گا آپ سے پروفیسر صاحب۔ ظاہر ہے یہ رفتوں کی بہت ہی خوبصورت سعادتیں اور ساتیں بھی ہوتی ہیں اور سعادتیں بھی ہوتی ہیں، اس اعتبار سے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہو، ان کی آل کا ذکر پاک ہو، تو سب سے پہلے ان کی مبارک آل کی جو محبت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مودت کے سانچے میں ڈھالا قرآن پاک کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں، آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے بڑے ہی میٹھے اور پیارے انداز میں اہل ایمان کی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بچیوں کو یہ خوبصورت پیغام دیا ہے کہ یہی تو ہمارے لیے وہ نمونہ ہیں کہ جن کی محبت ہماری دنیا بھی سنوارتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت اور وقار اسی کو ملے گا، کامیابی اسی کے حصے میں آئے گی جو اس خانوادے سے اپنے سینے کو، اپنے دل کو محبتوں سے معمور رکھتا ہو۔ یقیناً اس خانوادے کی عظمتوں کا بیان کون کر سکے جس کے لیے پروردگار عالمین دنیا کو یہ پیغام دے کہ ان کی محبت میرا بھی حکم ہے اللہ، اور میں اپنا یہ حکم اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان کی وساطت سے بھی تمہیں کہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ اب یہ جو کلمہ کل ہے اس کی محبت تو لوگوں نے یوں بھی بیان کی کہ اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے کلوائی۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، کیا کہنے۔ پروردگار عالمین جب حکم دے اور کہے کہ محبوب آپ بھی یہ اعلان کر دیں کہ ان کی محبت میری اس محنت کا اگر صلہ تم دینا چاہتے ہو تو وہ صرف اور صرف یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ خدائے ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، سبحان اللہ۔ آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں یہ آیات جو ہیں، آیہ تطہیر ہے، آیہ مودت ہے، آیہ مباہلہ ہے، آیہ اطعام ہے، یہ تو ہم اکثر اہل ایمان کو سناتے ہیں، لیکن بعض علماء نے ایسے ایسے نقطے بیان کیے کہ اب قرآن پاک میں یہ جو آیا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحم وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ اکبر، اس کی روشنی میں علماء نے لکھا، تفسیر در منصور نے لکھا، دیگر ائمہ نے لکھا کہ ایک مرتبہ مامون نے سیدنا امام رضا رضی اللہ عنہ سے سوال کیا
کہ ہمیں یہ سنا گیا ہے کہ تمہاری شان اللہ نے قرآن پاک میں تمام اولاد آدم پر بڑھ کر بیان کی ہے۔ اللہ فرمایا کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اللہ نے اپنی محکم کتاب میں یہ فرما کر کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحم و آل ابراہیم، اب آل ابراہیم کو اللہ نے جو اتنی عظمتیں دیں تو آل ابراہیم میں آل مصطفیٰ صلی اللہ اکبر۔ اس بنا پر قرآن کریم نے دنیا والوں کو بتایا کہ یہ وہ خانوادہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے اولاد آدم میں تمام لوگوں پر منتخب فرما لیا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور خود نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف یہ تعلیم نہیں دی کہ اپنی اولاد کو تین چیزوں کی محبت سکھاؤ، میری محبت کی تعلیم دو، میری اہل بیت کی محبت کی تعلیم دو، قرآن پاک کی تعلیم دو۔ یہ تین چیزیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا کر توجہ دلا دی کہ یہ وہ خانوادہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اتنی شانوں سے نوازا ہے۔ پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے یہ جو اعلان فرمایا کہ اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر ساری زندگی نماز پڑھتا ہے، اللہ، ساری زندگی روزے رکھتا ہے، اللہ اکبر، اور اگر اس کا دل اہل بیت کی محبت سے خالی ہے تو یہ ساری کی ساری باتیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس خانوادے کے ساتھ محبت اور ان سے مودت کی یہ تعلیم دیتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ وہ شخص جس کا دل دنیا میں اہل بیت کی محبت سے رونق نہیں پا سکا، فروزہ نہیں ہوا، وہ کل قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ اس شخص کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اس لیے قرآن و سنت کی روشنی میں علماء کرام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم اہل بیت اطہار، اور اہل بیت اطہار کا اہل بیت جب کہا گھر والے تو اس میں کہا کہ کل لازواجک و بناتک و نساء العالمین، ازواج پہلے ہیں، بیٹیاں ہیں، پھر ان کی اولاد ہے، اور یہی ہمارے لیے مینار نور ہیں جن کی طرف آقا علیہ السلام نے آخری خطبے میں بھی یہی فرما دیا۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے جب فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ خود علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ وہ اہل ذکر ہم ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ خانوادہ ہے جو دین و دنیا کی سعادتیں اپنے دامن میں رکھتا ہے اور ہمیں اس لیے قیامت تک ان کا محتاج بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا کیا خوبصورت تمہید آپ نے پروفیسر صاحب باندھی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب ذرا آئیے ڈاکٹر صاحب اس بات پہ گفتگو کرتے ہیں، بلا تمثیل مثال بنتی نہیں لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ ہم جیسے گناہگاروں کے گھر پہ جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو جو اہل دل والدین ہوتے ہیں وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت بھیج دی ہے۔ آئی ڈونٹ نو اس ورڈ کو کس طرح سے ادا کیا جائے گا، آپ مجھے میری تصحیح فرمائیے گا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر رحمت کی آمد ہے بیٹی کی صورت میں۔ ظاہر آپ کی 3 شہزادے اور 4 شہزادیاں اور تیسری شہزادی آپ کی ہے، تو ایک تو یہ کہ وہ جو منظرنامہ ہوگا وہ کیا ہوگا، ذرا اس کو ذرا بیان کیجئے۔ دوسرا یہ جو خاندانی عظمتوں کی اور خاندانی رفتوں کی ہم بات کرتے ہیں صاحب، اس جیسے میں نے ابتدا میں کہا ساری رفتیں آپ ہی کے در سے بڑھتی ہیں، تو اس خاندان کی عظمتوں میں ذرا حصہ ڈالیے۔ اور پھر اگین وہی بات ہے کہ بلا تمثیل کسی کا اگر خاندانی طور پہ کوئی اگر اونچا ہو نسبی اعتبار سے تو وہ تفاخر سے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ صاحب میں تو مطلب میرا تو 4 فادرز یہ تھے۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ سر اٹھا کے دیکھیں تو صرف یہی خاندان نظر آتا ہے، ساری عظمتیں اسی رفتوں سے مطلب بڑھتی ہیں۔ تو جو رشتوں کی مالا میں آپ کو جو پرو دیا اللہ تعالیٰ نے، ان سے بڑے کوئی رشتے نہیں، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت اور سعادت بھرے لمحات ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو جنید سے بہت خوبصورت آپ نے باتیں کی اور پروفیسر صاحب نے بھی بہت کمال کیا۔
تو علم جینیات کے جو ماہرین ہیں ذرا ان سے پوچھیں نا کہ یہ جو بچہ آ رہا ہوتا ہے یہ کیا کچھ لے کر آتا ہے. ہاں بتائیے. بچہ بنیادی طور پر ماں اور باپ کے اندر کا خلاصہ ہوتا ہے, ان کا مغز ہوتا ہے, وہی ذہن, وہی دل, وہی روح, وہی جسم, وہی خیال, وہی حوصلہ, وہی صحت, وہی وقار, وہ سب کچھ لے کر آتا ہے. میں پہنچ گیا جو آپ فرمانا چاہ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے کہ ہم جو ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, اگر ہم یہ کہتے کہ ہماری اولاد بہت اچھی ہو تو ہمیں اچھا ہونا ہوگا, تو والدین کو اچھا ہونا ہوگا. کیا اچھا ہے؟ اور اچھا بھی صرف صحت میں نہیں, خیال میں, سوچ میں, ارادے میں, عمل میں, ایمان میں. آپ جتنے اچھے ہوں گے اتنا بہت بڑا پھل معاشرے میں ظاہر ہوگا. سبحان اللہ. اگر میں کہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جتنی بھی اولاد ہے, یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مبارک جسم کو جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کی سیرابی ملی, اس پر یہ خوبصورت لگے ہوئے پھل ہیں. اللہ. ان پھلوں میں خوبصورت پھل کا نام ہے ام کلثوم. سبحان. یہ وہ پھل کھڑا ہے. تو اس کی تابانی دیکھیں, ان کی برکتیں دیکھیں. پھر قرآن مجید کی آیت کو دیکھیں جنید صاحب, اللہ نور السماوات والارض, اللہ کا فیض و برکت نور بن کر زمین و آسمان میں چل رہا ہے. اللہ اکبر. تو وہ نور و برکت کی جو تابانی ہے اور اس کا آفتاب ہونے کی کیفیت ہے, وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کو حاصل ہے. سبحان اللہ. اس نور السماوات والارض کے گہرے ماحول میں سیدہ ام کلثوم بیٹھی. اللہ. تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو اللہ نے کتنی رفعتیں دی, کتنی برکتیں دی. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی ایک ترتیب رہی ہے شواہد کے ساتھ, جب بھی آپ کا کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے ساتھ پیار و محبت کے وہ سارے مظاہر بڑھتے جاتے تھے. اس کیفیت کو جنید صاحب کیسے بیان کیا جا سکتا ہے, جب سیدہ ام کلثوم کو حضور کے دست مبارک میں دیا گیا ہوگا تو آپ نے کتنے خوبصورت انداز سے اپنے صاحبزادے کا چہرہ دیکھا ہوگا اور پورے وجود کو دیکھا ہوگا کہ یہ اتنا حسن پارا اور اتنا خوبصورت پھول اور اتنی رحمت کی برکھا میرے گھر میں آئی ہے. تو اس پر آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہاں کیا ماحول ہوگا. اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ کی عظمتیں دیکھیں, جو وقار کا, عزت و آبرو کا اور ظاہری جاہ و جلال اور مال و دولت کا بہت بڑا استعارہ ہے. اللہ. تو اس گھر میں آپ آ رہی ہیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں برکتوں اور رفعتوں کی کون کون سی صورتیں جو نہیں رکھی. اللہ. بلکہ یہاں وہ روایت اگر بیان کیجئے تو زیادہ موضوع ہوگا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کچھ غمگین ہو کر حضور کے پاس آئے اور کچھ ایسی باتیں کی جو کفار کرتے تھے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کھڑے ہو کر سب کے سامنے آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے پورے خانوادے تک فضیلتیں بیان کی. اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسے بنایا, ٹھیک ہے, پھر کن کن مخلوقات کو بنایا, پھر انسانوں کو سب سے بہتر بنایا, پھر انسانوں میں سے آدم علیہ السلام, پھر وہی بیان کرتے تھے بنو کنانا, بنو اسماعیل, پھر یہ سارا بیان کیا کر کے قریش, ہاشمی, اور پھر اپنا اور اپنا خانوادہ. تو یہ وہ رفعتیں ہیں. اس پر قرآن کی آیت بھی ایک میں ذرا اشارہ کروں. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ نسب کی جو فضیلت پر اتنی باتیں کی جاتی ہیں تو اس کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں, قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. اللہ اکبر. یہ تو اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے, ناممکن ہے, محال ہے. اگر ایسا سسٹم ہوتا تو سب سے پہلے اس کی عبادت میں کرتا. اللہ. تو اس سے آپ نے نسب کی فضیلت ثابت کی کہ نسب کی کتنی فضیلت ہوتی ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست بیٹی ہونے کا اعزاز آپ کو مل رہا ہے. کیا خوبصورت باتیں ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمائی ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ صاحب اب ذرا یہ بتلائیے, یہ سوال تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کو ایڈریس کرنا جو ہے وہ مشکل تو ہوگا, لیکن انشاءاللہ آپ کے لیے ناممکن نہیں ہوگا. اس اعتبار سے
کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم کائنات ہیں، بلا تمثیل. اگین ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کا اگر استاد ہوتا ہے، اس سے جو فرسٹ لیئر جو فیض یافتہ ہوتی ہے وہ براہ راست فیض یافتہ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اگر مثال کے طور پہ وایا وہ علم منتقل ہوتا ہے تو الگ بات ہے. لیکن یہ تفاخر ہمیشہ ریسیورز کو رہتا ہے کہ صاحب ہم نے جو ہے وہ براہ راست اتنے بڑے استاد سے جو ہے فیض حاصل کیا ہے. جو معلم کائنات ہیں، جو اپنا انٹروڈکشن یہ دیتے ہیں کہ معلم بنا کے بھیجا گیا، معلم یعنی پوری کائنات آپ سے فیض یافتہ ہو رہی ہے، تو ان کے ریسیورز میں، ان کے فیضان کے ریسیورز میں جو فرسٹ لیئر ہے وہ ان کا گھرانہ ہے. سیکنڈ لیئر میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات ظاہر فرسٹ لیئر میں آتے. تو ام کلثوم سلام اللہ علیہا بھی اسی فرسٹ لیئر میں کھڑی ہیں. تو کیسے تربیت فرمائی، ایک بات. اور پھر اگین وہی بات کہ اس کائنات کی ٹاپ آف دا لائن خاتون یعنی محسنہ اسلام جو ہے وہ ماں ہے، تو وہ ماں کی آغوش کیسی تھی تربیت میں، ذرا یہ بتائیے. اور پھر جو میں نے ابتدا میں حوالہ دیا، یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن وہ جو شدت ہے کیا ہے صاحب، کہ وہ جو مسائل دیکھے دین اسلام کی ارتقاء کے موقع پہ، ذرا وہ بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی عظیم شخصیت ہو تو اس کی جو عظمت ہوتی ہے اس کی بنیاد میں دو باتیں ضرور ہوتی ہیں. ایک تو اعلیٰ نسب ہونا اور دوسرا بہترین تربیت ہونا. حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جن کو یہ دونوں رفعتیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی. آپ کو خون رسول کی برکات بھی ملی اور آپ کو تربیت رسول کی برکات بھی ملی. دیکھیں کتنی عظیم الشان یہ خاتون ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلنا سکھا رہے ہیں، بولنا سکھا رہے ہیں، کھانا کھانے کا انداز سکھا رہے ہیں، معاشرتی زندگی کے تمام پہلو بتا رہے ہیں. وہ ہستی بتا رہی ہیں کہ جو صرف نگاہ ڈال دیں تو من پاک ہو جاتا ہے. اللہ وہ ہستی تربیت کر رہی ہیں کہ جو کسی سے گفتگو کر دیں تو ان کو جو ہے نا وہ صداقت کا پہرے دار بنا دیں. جنہوں نے پوری کائنات کو لفظ اللہ سے متعارف کرایا، وہ سب سے پہلے اپنے لخت جگر کو لفظ اللہ سے سکھا رہے. دیکھیں کتنی نسبت اور کتنی برکتیں حاصل ہیں حضرت سیدہ ام کلثوم کو کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ اللہ کہنا سکھاتے ہیں، اللہ کا نام سکھاتے ہیں. اور یہ وہ ہستیاں جن کو رسول اللہ خود بذات خود اللہ کے ساتھ تعارف کرا رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کا نام ان کی زبانوں پر جاری کروا رہے ہیں. اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ جیسی ہستی کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ رسول پر فدا کر دیا. رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار بیوی اور حضور علیہ السلام سے سچی محبت رکھنے والی خاتون کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور کے قدموں میں رکھا اور کہا کہ حضور آج سے میں بھی آپ کی ہوں اور میرا سب کچھ بھی آپ کا ہے. اور پھر تربیت ایسی کی کہ جب رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی مضبوط طاقت کے ساتھ ٹکرائے، یعنی مکہ کے کافر اور وہ تمام سردار جو اللہ رب العالمین کے باغی تھے، جو بت پرست تھے، جو شرک کرنے والے تھے، ان کے خلاف جب آپ کھڑے ہوئے تو اس وقت آپ کے گھرانہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ کھڑا ہوا. اور اس میں ماں کی تربیت تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تربیت تھی. اس وقت حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی عمر صرف 6 برس تھی جب آپ اپنی ماں کی تربیت کی بدولت اپنے بابا حضور کے ساتھ کھڑی ہوں گی کہ حضور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ دکھ سہیں گے تو آپ کے دکھ میں بھی ہم شامل ہیں، آپ زخم سہیں گے تو آپ کے زخموں میں بھی ہم شامل ہیں، آپ کی ہر پریشانی کو اٹھانے کے لیے شامل ہیں. یہ 6 سال کی عمر میں یہ سارا جذبہ ہے، یہ ساری ہمت ہے. قبلہ یہاں میں ایک بات بطور خاص عرض کرنا چاہتا ہوں. معاشرتی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا باب ہے، وہ باب ہے اولاد کا ماں باپ سے محبت کرنا. اللہ یہ تو بیان کیا جاتا ہے نا کہ والدین اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں. یہ اولاد ماں باپ کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے اس کا مظہر اگر آپ نے دیکھنا ہے تو حضرت ام کلثوم کو دیکھیے، آپ کی بہنوں کو دیکھیے. 4 بہنیں ہیں اور اس وقت پورا مکہ دشمن بن چکا ہے اور پورا مکہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ کانٹوں کی سیج بن چکا ہے. آپ پر پتھر برساتے نظر آتے ہیں، آپ کو زخمی کرتے نظر آتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے نظر آتے ہیں. اللہ اللہ اس وقت یہ ننی ننی شہزادیاں حضور کے ارد گرد کھڑی ہو کے رحمت کا سما بنتی نظر آتی ہیں. یہ جو ہم حدیث پڑھتے ہیں اس کو اگر غور سے دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا نہ سمجھو، یہ تو محبت کرنے والی ہے. یہاں ایک تو بیٹیوں کی عظمت بیان کی جا رہی تھی اور دوسری طرف حضور اس محبت کو دیکھ بھی رہے تھے. وہ محبت حضرت زینب میں دیکھ رہے تھے، وہ حضرت ام کلثوم میں دیکھ رہے تھے، حضرت رقیہ میں دیکھ رہے تھے، حضرت
حضرت بی بی فاطمہ میں دیکھ رہے تھے، وہ محبت حضور نے دیکھی ہے تو آگے بیان کیا ہے، اور ان شہزادیوں نے وہ محبت کر کے دکھائی، اس مشن میں اپنے والد کے ہمراہ کھڑے ہو کر کے دکھایا کہ اے زمانے کی قیامت تک آنے والی شہزادیوں، اگر تم اپنے والد کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ تو تمہارا والد ہار نہیں سکتا ہے، تمہارے والد کو پریشانیاں ہزار آ جائیں، لیکن اگر تمہارے ننھے ننھے ہاتھ جب ان کے رخساروں پر لگتے ہیں تو وہ ان کے لیے زخم جو ہے نا اس پہ مرم بن جاتے ہیں۔ اس میں علامہ صاحب کیا خوبصورت آپ نے نقطہ اٹھایا، یہ بات ذرا اور کھولیں۔ نیچر تو مطلب نیچرلی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ، اور ظاہر ہے مطلب یہ صرف ازمپشن ہے ہماری ایک انسان کی حیثیت سے، کہ اس وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نرینہ اولاد دیتا اپنے محبوب کو تاکہ وہ ذرا مشن کو مستحکم کرتے، دائیں بائیں کھڑے ہوتے اور للکارتے ابو جہل کو اور اپنا دیگر جتنے بھی ولید کو اور دیگر مطلب ان کو ملعون تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بیٹیاں عطا کی۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ بیٹیاں عطا فرما کے زمانے کو سبق دیا نا کہ بیٹی کو اتنا کمزور نہ سمجھنا، بیٹی کو رذیل نہ سمجھنا، بیٹی سے نفرت نہ کرنا، بیٹی کو برا نہ جاننا۔ یہ بیٹیاں اگر پیغام رسالت کے ساتھ کھڑی ہو جائیں تو مکہ کو فتح کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ یہ بیٹیاں اپنے والد کے ہمراہ کھڑی ہو جائیں تو بڑی بڑی طاقتوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں، اور یہی انہوں نے کیا۔ اور پھر رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بیٹیاں تو تمہارے لیے رحمت ہوتی ہیں۔ قبلہ اس زمانے میں یقین جانے کئی ساری جو ہے نا وہ اخلاقی گراوٹیں ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن یہ بہت بڑی گراوٹ ہے کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے اس سے نفرت عورت کرتی ہے، یعنی اس کی ماں سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ مجھے بیٹا ہونا چاہیے تھا، ساس سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اس کے ہاں جو ہے نا وہ بیٹی کیوں ہو رہی ہے۔ بیٹیاں رحمت ہیں، اور اس رحمت کو اور اس محبت کو اور اس شفقت کو حضور نے خود محسوس کیا ہے اور آگے زمانے کو بتایا ہے۔ مجھے بتائیے جن کو رسول اللہ رحمت کہہ رہے ہوں وہ زحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کے اندر کبھی بھی تمہارے لیے ناکامی اور نامرادی نہیں ہے، وہ برکت ہی برکت ہیں اور وہ رحمت ہی رحمت۔ اور آپ دیکھیے کیا خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی ہے، سلامت رہیے۔ ناظرین کرام، بات یہ آپ یہ دیکھیے، میں اس کو تو لاڈ کا ہی عالم کہوں گا، یہ لاڈ ہی ہے نا، محب کا اپنے محبوب کے ساتھ۔ اس لاڈ کے علاوہ مطلب اس کو لاڈ کے علاوہ کیا اپروپریٹ ورڈ دیں گے آپ؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ مجھے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ لاڈ اور ناز کی انتہا ہے کہ محبوب کی شہزادیوں کا، یعنی شہنشاہ کائنات کی شہزادیوں کا فیصلہ ہے، تو کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ اس کا ذرا سا بھی وزن جو ہے محبوب کے قلب پہ نہ رکھا، بلکہ ہر فیصلہ آسمانوں سے اتارا گیا، ہر فیصلہ۔ یعنی آپ یہ دیکھیے دوسرے لفظوں میں کہ اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے کیا پریولیج عطا کی، کیا پروٹوکول عطا کیا، اور کیا رتبہ اور کیا مقام عطا کیا کہ اے پیارے تیرے فیصلے ہم کیا کریں گے، تیرے فیصلے ہم اتارا کریں گے۔ اور ایک فیصلہ ہوا ناظرین، کیسا فیصلہ؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقد کا، چونکہ ظاہر ہے حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ پردہ فرما چکی ہیں، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے اب آپ کے عقد میں آنا ہے۔ ہم جیسے گناہ گار بلا تمثیل اگین فیصلے کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے بارے میں، تو ہم کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں گندے غلیظ لوگ، لیکن ان کے فیصلے تو آسمانوں سے اتارے جاتے ہیں۔ کیسے ہوا یہ عقد آپ کو بتائیں گے، درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے، لوٹ کے آپ کو بتائیں گے۔ بڑا حسین سا عقد ہے اور بڑا حسین سا موقع ہے، اور کیا فیصلہ ہوا تھا وہ آپ کو بھی انشاءاللہ بتلائیں گے۔ درود پاک۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس کائنات کے تاجدار، اس کائنات کے شہنشاہ کی شہزادی حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم ادائے پیش کر رہے ہیں ناظرین۔ اب وہ موقع ہے کہ میں جو وقفے سے قبل عرض کر رہا تھا کہ فیصلہ آسمانوں سے ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے جو ہے باقاعدہ پیغام بھجوایا، لیکن کمال دیکھیں کہ ایک طرف کائنات کے شہنشاہ کی شہزادی ہیں اور دوسری طرف شرم و حیا کے پیکر ہیں کہ جن کی حیا سے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے، وہ ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذرا بتائیے عقد کیسے ہوا، اور بلکہ میں تو یہ چاہوں گا سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ سے شروع کر کے اس پورے معاملے کی ذرا تفاصیل فرمائیے۔ وقفے سے پہلے آپ نے ایک بہت خوبصورت نقطہ سامعین تک پہنچایا، اسی کی وضاحت کرتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ اہل ایمان کو ایمان بچانے کی خاطر اس بات کا اہتمام کرنا ہوگا کہ جب خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے
تو ہم کمزور روایتوں کا سہارا لے کر اپنی زبانوں کو بے لگام کر دیتے ہیں اور اپنا ایمان برباد کر بیٹھتے ہیں۔ جی 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 بنیادی طور پر اہل ایمان کو قرآن کی روشنی میں اس حقیقت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اعلان کیا کہ اے محبوب علیہ الصلاۃ و تسلیم، آپ کے گھر میں جتنی بیویاں آئی ہیں، جی 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 اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ، یہ آپ کی بیویاں آپ نے منتخب نہیں کی، ہم نے کی ہیں، یہ میرا انتخاب ہے۔ ہاں 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 بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس بات کو ذہن میں بٹھا کر اس کے بعد کی جتنی روایتیں ادھر ادھر کی آپ کو بیکار ملیں، باتیں ہیں سر، ان کو پس پشت ڈالیے۔ میں بات رکھا ہی نہیں نا اپنے محبوب پہ، فیصلہ ہم نے پھر کیا۔ آگے دیکھیے کہ جب قرآن نے کہا کہ قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْعَالَمِينَ، قرآن پاک نے اس آیہ کریمہ کے ذریعے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کو اپنی زبان قرار دے کر لا ینطق عن الہویٰ ما ینطق عن الہویٰ، میرے محبوب تو اپنی مرضی سے بولتے نہیں، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، ان کی زبان پر تو میں اللہ کلام کرتا ہوں۔ جس طرح قرآن نے ازواج نبی کو حرمت دی، اسی طرح قرآن نے بنات نبی کو عظمت دی تاکہ اہل ایمان اپنے ایمان کی حفاظت کر ایسا سکیں، ہی ہے، ایسا سوچ ہی سمجھ کر زبان پر کوئی لفظ ان کے بارے میں لائے۔ اب جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے گھر آنے والی ازواج کا خود انتخاب کیا، تو اس کے بعد اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو بیٹیاں عطا فرمائیں، ان بیٹیوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ ایک ایک میری بیٹی کے لیے جبریل امین علیہ السلام نے آ کر مجھے اللہ کا فرمان سنایا، اللہ اکبر، اور پھر میں نے ان کے لیے دولہا چنا، ان کے لیے شوہر چنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب اپنی بیٹیوں کی خاطر پڑتی ہے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ساتھ عقد فرمانے کے بعد ان سے یہ بھی فرماتے ہیں کہ بیٹی، تم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے کتنے عظیم انسان کا چناؤ کیا کہ مجھے جبریل امین علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ میں ان کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ یہ میرے عثمان کو دیکھو، یہ آدم سے بھی مشابہت رکھتا ہے اور مجھ سے بھی مشابہت اللہ رکھتا ہے۔ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسے ہوا ذرا یہ بتلائیے۔ جی، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا، مگر اللہ کے ہاں کچھ اور فیصلہ تھا۔ ٹھیک، اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کی شان پر لانا تھا۔ ایک ایسا اعزاز اللہ کی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ملنا تھا کہ جو پوری انسانی تاریخ میں اور کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی شخص ایسا سعید انسان، خوشبخت انسان آپ کو نظر نہیں آئے گا جس کے گھر میں کسی نبی کی دو بیٹیاں جمع ہوئی، دو بیٹیاں آئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو سیدہ رقیہ سے آپ کا نکاح ہوا، اور جب ہجرت ہوئی انہوں نے حبشہ کی ہجرت بھی کی، مدینہ منورہ کی ہجرت، یعنی بہت مصائب اور مسائل دیکھے آپ نے۔ اس کے بعد جب غزوہ بدر کا موقع آیا، آپ بیمار ہو گئی، اللہ، اور یہ بیماری بھی قیامت تک آنے والے لوگوں پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی عظمتوں کے چراغ روشن کرنے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہ جب غزوہ بدر کے لیے چلے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میرا عثمان اسامہ کے ساتھ یہ ان کی نگہداشت کے لیے رہے گا، وہ ہوگا یہاں لیکن شمار ہمارے ساتھ ہوگا کہ ہم اس کو بدر میں اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ تو سیدہ رقیہ بیمار ہوئی، اور جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر کی خوشخبری لائے تو اس وقت آپ کو قبر میں اتارا جا، یعنی وہاں بدر کی فتح ہو رہی تھی اور یہاں آپ کو جو لہد مبارک میں اتارا۔ ٹھیک۔ حضرت رقیہ کے بعد آپ نے
جبریل امین علیہ السلام کے کہنے پر 3 ہجری میں آپ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا، اور ان 2 شہزادیوں کے عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں آنے کی بنا پر آپ ذوالنورین 2 نوروں والے بن گئے۔ اب اس کے بعد جب حضرت ام کلثوم آپ کے نکاح میں آ گئیں اور ان کا بھی جب وصال ہو گیا تو ایک دن حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بڑا غمزدہ دیکھ کر فرمایا کہ عثمان، میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ حضرت ام کلثوم بھی وصال فرما گئیں، مجھے اگر کوئی دکھ ہے تو وہ صرف اس بات کا کہ ان کی بنا پر آپ کے ساتھ جو میرا تعلق جڑا ہوا تھا وہ اس طرح سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عثمان، تمہاری شان تو یہ ہے اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی اس سے یکے بعد دیگر تمہارے نکاح۔ اور آپ یہ دیکھیے وہ جو موقع کہ میں جب تاریخ میں وہ پڑھتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہ، تو آپ یہ دیکھیے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی خاموشی اختیار فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ خاموشی اختیار فرماتے ہیں، اور قدرت کا فیصلہ آپ دیکھیے کہ سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہ کو ام المومنین کی شرف سے جو ہے نواز جانا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ کے نصیبہ کیا ہے اور عثمان کا نصیبہ کیا ہے، آپ نے اس پر بھی روشنی ڈالی۔ جی اچھا، اب بات یہ ہے کہ اپنا ڈاکٹر صاحب جو اس میں بڑی ایک اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ ظاہر قدرت کی طرف سے ہونا تھا۔ ذوالنورین کا جو لقب آپ کو ملا ہے، جیسا کہ پروفیسر صاحب فرما رہے تھے، یہ بڑا ایک کمال لقب ہے، ایک تو اس پہ گفتگو فرمائیے، دوسرا جو محبت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنا سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے درمیان تھی، اس پہ بھی ذرا گفتگو فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب اس میں ایک اشارہ میں کر دوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے اگرچہ نکاح اور سارا منصوبہ الہی تو سامنے آیا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی تھی، جو طریقہ کار تھا، اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں آج کل ایک بڑا کلچر چل گیا ہے کہ بچوں یا بچیوں کے رشتوں میں عورتیں آگے ہوتی ہیں اور مرد حضرات کو اتنا ویجیلنٹ نہیں ہوتے اور ان کو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن آپ ان سارے واقعات کو پڑھیں گے تو یہاں آپ کو ایک اشارہ ملے گا کہ یہ جو واقعات ہیں حسن تدبیر کے ساتھ اور بڑے اخفاء کے ساتھ اور بڑی حکمت عملی کے ساتھ طے ہونے چاہیے۔ اب وہ بہت خوبصورت واقعہ تھا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زوج چونکہ فوت ہو گیا تھا، ان کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی سے بات کی تھی کہ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو میں اپنی بیٹی دوں، تو آپ اس وقت خاموش رہے، اور آپ کی یہ خاموشی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی ناگوار بھی گزری، اور اس ناگواری کا انہوں نے ذکر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ دیکھیں یہ بھی کتنا حسن اخلاق ہے، اپنا ہر مسئلہ حل حضور سے کروانا ہے، یعنی ساری باتیں سرکار سے کروانی ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر مل جائے اور عثمان کو حفصہ سے بہتر زوجہ مل جائے تو وہ بڑے حیران ہو، بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حفصہ کو عثمان سے بہتر۔ اب صحابہ کی لائن میں یہ جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں، یہ تو چمکتے ہوئے ستارے ہیں، تو بھئی ان سے بہتر اب کون سا بندہ ہے چانس میں، اور ہر ایک کے سامنے اس کا درجہ تھا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ حکمت عملی اختیار فرمائی اور اشارہ کیا کہ حفصہ کو میں اپنے گھر لے آؤں گا اور عثمان کے لیے میری ام کلثوم جائے گی، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھل اٹھے۔ بھئی دیکھیں حضور کی نگاہ بصیرت کہاں تک جا رہی ہے کہ ہر ایک کا خیال بھی ہے اور ہر ایک کو حسب مرتبہ دیا بھی جا رہا ہے۔ تو حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ سے حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پوچھا کہ آپ کے خامن کیسے ہیں، تو انہوں نے 2 جملے بولے، انہوں نے کہا بہت اچھے ہیں، رویہ ان کا اچھا ہے، بہت اخلاقی ہیں، اور ایک اور پیار والا جملہ بھی ملتا ہے، بھئی آپ دونوں کے رویے کو جج میں کیسے کروں، تو آپ نے کہا کہ وہ مجھے ہر موقع پر خوش کرتے ہیں اور میں ان کو ہر موقع پر خوش کرتی ہوں۔ یہ جو ہمارے ہاں میاں بیوی کے اعتبار سے جنید صاحب جو ایک تناؤ سا رہتا ہے
کہ اقدام خوشی کا کون پہلے اٹھائے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا اللہ نے بندھن بنایا ہے، بیوی کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ خامد خوش رہے، اور خامد کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ بیوی میرے گھر میں سکون میں رہے۔ اچھا آپ ایک بات دیکھیے کہ بڑی مطلب جو ہے اپنا جاذب نظر آپ چادر پہنا کرتی تھی، جی ہے نا، تو وہ جو ایک اسٹیٹس تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کو بھی مینٹین رکھا۔ حضرت انس بن مالک خود روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے دیکھا حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا بہت قیمتی لباس میں اور خوبصورت چادر میں ہیں۔ ویسے تو یہ لوگ کتنے خوبصورت ہے، پھر ظاہری طور پر بھی یہ اہتمام، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ اما بنعمت رب کا فحدث کی جو کیفیت تھی، اللہ نے جو نعمت دے رکھی ہے اس کا وجود پر بھی اظہار ہونا چاہیے۔ اس سے حضرت عثمان غنی کا جو ان کے ساتھ رویہ تھا، اور جیسے پھر آپ نے وہ لقب کیا ذوالنورین، اس لفظ کی چاشنی کو چیک کریں، دو نوروں والا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو کسی جگہ بھی گواہی نہیں ملتی کہ کسی کے عقد میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں، تو حضرت عثمان غنی کو یہ وہ فضیلت حاصل ہے۔ ایک دفعہ حضرت ام کلثوم چونکہ بہت لاڈ بھی کرتی تھی، تو اپنے خامد کے بارے میں حضور سے خود مقام و مرتبہ پوچھا، تو حضور نے فرمایا کہ میں عثمان غنی سے بہت محبت کرتا ہوں، عثمان غنی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میں نے معراج کی رات جو عثمان غنی کا محل دیکھا اور آپ کو بھی میں نے وہاں دیکھا، تو اس کو میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ کیا ان کا مقام و مرتبہ۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ آخر میں اب آئیے ذرا علامہ صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جہاں میں بے انتہا آزمائشیں ملتی ہیں، وہاں پر ایک بہت بڑی آزمائش اس اعتبار سے، اور اگین بلا تمثیل کسی باپ کی زندگی کے اندر یہ اس سے بڑا ٹراما ہوتا نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو قبر میں اتارے، کجا اس کے کہ شہزادیوں کی شہزادی سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا۔ تو آپ کی حیات مبارکہ میں ظاہر ہے آپ کا پردہ فرمانا، لیکن سعادتوں کی مطلب اس منزل پہ کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے دست مبارک سے قبر انور میں اتار رہے ہیں، تو وہ جو موقع مرحلہ تھا کیا تھا؟ اور آخر میں ضرور پیغام دیجئے جو موجودہ دور کی خواتین ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بتائیے کتنا بڑا عالیشان کردار ہمارے پاس ہے، ہم اگر اسی کو سمجھ لیں صاحب ادھر ادھر ہمیں بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فرمائیے۔ دیکھیں شہزادی رسول حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی جو شخصیت ہے وہ کائنات عالم کی تمام خواتین کے لیے وہ بہترین اسوہ ہیں اور بہترین رہنما ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو تمام جو صفات ہیں وہ حضرت ام کلثوم میں نظر آتی ہیں، جن کو آگے بطور گائیڈ لائن کے ہماری خواتین کو لے کے چلنا چاہیے۔ آپ کی طہارت ہے، آپ کی پاکیزگی ہے، آپ کی عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت ہے، لیکن بطور خاص جو ان کا ایک پہلو ہے وہ آج ہماری خواتین کے سامنے ہونا بہت ضروری ہے، وہ ہے شکوے کا نہ ہونا۔ یعنی آپ کے پاس نسبی فضیلت بھی ہے، حسبی فضیلت بھی ہے، اور آپ ماشاءاللہ کتابوں میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑا خوبصورت وجیح شخصیت میں پیدا فرمایا۔ یہ جو آپ ام کلثوم کے کنیت کے ساتھ آپ مشہور ہوئی ہیں، یہ آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی جن کی وجہ سے آپ کی یہ کنیت تھی۔ کلثوم کہتے ہیں چہرے کا گوشت بھرا ہوا ہونا، یعنی جس کا چہرہ بہت خوبصورت ہو اس کو کلثوم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ام کلثوم کا مطلب ہے جن کے پاس حسن جو ہے وہ 100% اللہ پاک نے عطا فرما دیا، اور کیسے نہ حسن کائنات، اور کائنات حسن کا حسن اور آپ کے پھر پاس ہے۔ رسول اللہ نے جو خود حسین ہے انہوں نے نام ام کلثوم رکھا، یعنی کنیت کے ساتھ آپ کا نام رسول اللہ نے رکھا، آپ کا کوئی اور نام سبحان اللہ بھائی کیا اچھی آپ نے بات بتلائی۔ اب اتنا حسن بھی ہو، وجاہت بھی ہو، نسب بھی اعلیٰ ہو، تو پھر بندہ شکوے تو کرتا ہے نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں تو کبھی شکوہ نہیں کیا، آپ کی شادی ہوئی تو کبھی شکوہ نہیں کیا، زندگی کے اندر آپ نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ نبی پاک نے پوچھا کہ حالات کیسے ہیں تو ہمیشہ کہا اللہ کا شکر، اور اپنے بابا جان کی ہر بات کو سر تسلیم خم کیا، دوسری کو مطلب روایت میں ملتا ہی نہیں ہے کہیں دوسری اور۔ اب آپ دیکھیں تاریخ ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پڑھتے ہیں، آپ کے مصائب کو پڑھتے ہیں، مشکلات کو پڑھتے ہیں، لیکن یہ جملہ آپ کو حضور کی سیرت میں کہیں نہیں ملے گا کہ آپ کی بیٹیوں میں سے
کسی بیٹی نے کہا کہ حضور ہم بڑی مشکل میں ہیں، نہ سوال ہی نہیں۔ چاروں بیٹیوں نے بیٹوں سے بڑھ کر کردار ادا کیا، اور پھر آخر کار حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی دنیا فانی کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں۔ تو کتنی یہ خوش نصیب شہزادی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں خود کہا، حضرت صفیہ کو اپنی پھپھو کو کہا کہ ان کو غسل دیجئے، ام عطیہ کو کہا کہ ان کو غسل دیجئے، حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ حضرت اسماء بنت عمیس کو کہا کہ ان کو غسل دیجئے، اور پھر اپنی مبارک چادر مبارک عطا فرمائی کہ یہ میری چادر ان کو کفن میں دیجئے۔ کائنات عالم میں یہ اعزاز کس کو ملا ہوگا کہ حضور فخر عالم علیہ السلام کی وہ چادر جس کی تعریفیں رب نے قرآن میں فرمائی ہیں، وہ چادر اللہ کے نبی نے عطا فرمائی، اور پھر جنازہ خود پڑھایا، تمام صحابہ نے شرکت کی، اور پھر حضور فخر عالم علیہ السلام قبر منور میں خود اترے۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فضیل بن عیاض، حضرت اسامہ بن زید، یہ وہ شخصیات تھیں جنہوں نے ان کے جسد مبارک کو قبر میں رکھا اور مٹی ڈالی گئی۔ اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی حضرت ام کلثوم کی قبر پر دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری دیکھے، رخسار مبارک پر آنسو جاری تھے، اور یہ محبت تھی حضور علیہ السلام کی اپنی شہزادیوں۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور کل بروز محشر ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ کتاب الشفا کلمہ طیبہ کی برکت آپ کو بتلاتے ہیں کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھا ہے کہ جو شخص 70,000 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اگر کسی شخص کی بخشش کے لیے پڑھا جائے تو اس کی بھی مغفرت کی جاتی ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مزہ 4 باتوں میں ہے: اول فرائض الہی بجا لانے میں، دوم حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنے میں، تیسری بات فرض سمجھ کر نیک کام کرنے میں، اور چوتھی بات یہ کہ خدا کے غضب سے ڈر کر برے کاموں سے بچنے میں۔ روزنامہ 92 نیوز ضرور پڑھیے گا۔ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ ملک کے ممتاز ثناء جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ منقبت کا نذرانہ پیش کروائیں گے آپ سے، لیکن جانے سے قبل اپنی روح سے تجدید عہد وفا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے، فلسطینیوں کے لیے، غزہ کی پٹی کے رہنے والوں کے لیے، یمنیوں کے لیے، اور جو مسلمان اس وقت فلسطینیوں کی مدد کسی بھی طور سے کر رہے ہیں ان سب کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے پاکستان کے لیے بھی بڑی دعا کیجیے، بہت مسائل ہیں صاحب، اللہ تعالیٰ بس کرم فرماتے ہیں، آمین۔ آئیے مل کے نعرہ لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام کلثوم بنت نبی کی، ام کلثوم بنت نبی کی، شان و عظمت وراء الورا ہے، والدہ طیبہ ہے خدیجہ، والدہ طیبہ ہے خدیجہ، دلہا عثمان غنی باحیا ہے، جن کا اعلیٰ تر ہر حوالہ مرتبہ ہے ملا جن کو بالا، جن کا ہے اعلیٰ تر ہر حوالہ مرتبہ ہے ملا جن کو بالا، جن کو نسبت ملی مصطفیٰ کی، جن کو نسبت ملی مصطفیٰ کی، جن کو حاصل خدا کی رضا ہے، جن کو نسبت ملی مصطفیٰ کی، جن کو حاصل خدا کی رضا ہے،
بنت احمد کا اونچا گھرانہ، کوئی بھی جس سے عرفہ ہوا نہ، بنت احمد کا اونچا گھرانہ، کوئی بھی جس سے عرفہ ہوا نہ، شان ان کی بیان کر رہا ہوں، شان ان کی بیان کر رہا ہوں، فرض کی جن کی رب نے ولا ہے، شان ان کی بیان کر رہا ہوں، فرض کی جن کی رب نے ولا ہے۔ ساجد و صاف بنت نبی کے میرے الفاظ میں آئے کیسے، ساجد و صاف بنت نبی کے میرے الفاظ میں آئے کیسے، ان کی توصیف جب میں نے کی ہے، ان کی توصیف جب میں نے کی ہے، لطف رب کا ہوا بے بہا ہے، ان کی توصیف جب میں نے کی ہے، لطف رب کا ہوا بے بہا ہے۔ ام کلثوم بنت نبی کی شان و عظمت وراء الورا ہے، والدہ طیبہ ہے ختیجہ، والدہ طیبہ ہے ختیجہ، دلہا عثمان غنی باحیا